نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ کتاب الطہارات کے حوالے سے کل ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آگے فرمایا قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الطہارات جب شروع کی تو قرآن کی اس آیت کو لے آئے دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں طہارت کی ضروری ہونے پر، طہارت کے ضروری ہونے پر۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ صاحب ہدایہ اور عام فقہا کی یہ عادت ہے کہ وہ ابتدا میں عبادات کو ذکر کرتے ہیں، اور عبادات میں سے اہم چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے دونوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے اور شرط ہے، تو اس وجہ سے ابتدا میں کتاب الطہارات کو لے آئے۔ اب طہارت کا ہونا ضروری اور شرط کیسے ہے، اس کے لیے قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے پھر تو وضو کا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے، وہ پھر اقامت الصلاۃ شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں علماء نے عبارت محذوف مانا ہے اذا اردتم ان تقوموا الی الصلاۃ، اذا اردتم ان تقوموا الی الصلاۃ، کہ جب تمہارا ارادہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے، قیام الصلاۃ کی طرف جائیں گے، تو پھر کیا کرو، وضو کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، تو پس تم اپنے چہروں کو دھو لو، الی آخر الآیہ، آیت کے آخر تک۔ یہ اس کو آیت وضو کہا جاتا ہے، وضو کے لیے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اس میں فاغسلوا ہے اور آگے امسحوا وغیرہ ہیں، یہ سب کیا ہیں بیٹا، امر کے صیغے ہیں، اور امر کا مقتضا وجوب ہے، تو لہٰذا نماز کے لیے طہارت کا ہونا حدث اصغر سے اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس ضروری ہونے پر جو ہے نا اس آیت سے استدلال کیا، تو اس آیت کو ذکر کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے فرمائیں گے ففرض الطہارت، طہارت پاکیزگی کے فرائض کا بیان ہے، اور فرائض کا بیان بھی اس آیت کے اندر ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، آیت وضو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک تو طہارت کے ضروری ہونے پر دلیل ہے، اور دوسرا اس کے اندر طہارت کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، وضو کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان کا بیان ہے۔ تو وضو کے اندر فرض کیا ہے، ذرا دیکھیں ذرا، ففرض الطہارتی، پس طہارت کا فرض کیا ہے، غسل الاعضاء الثلاثتی، غسل الاعضاء الثلاثتی، تین اعضاء کو دھونا، ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا۔ بہذا النص، اس نص قرآنی کی وجہ سے، اس نص قرآنی کے ذریعے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تین اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے اور ایک عضو کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت پہ ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم، یہ پہلی چیز ہے، پہلا عضو ہے جس کو اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے، چہرہ۔ وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا عضو ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، یہ تیسری چیز ہے، سر کا کیا کرنا بیٹا، مسح کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ آگے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا جو عطف ہو رہا ہے وہ ما قبل پر ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، امسحوا برؤوسکم پر نہیں ہے، اس سے پہلے والا جو حصہ ہے اس پر ہے، کیونکہ یہ جو پاؤں ہے اس کا وظیفہ بھی غسل اور دھونا ہے، کہ پاؤں کو دھو لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کہنیوں سمیت، پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، یہ تین چیزیں، یہ اعضاء ثلاثہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھونے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ان تین کا دھونا کیا ہے بیٹا، فرض ہے۔ ومسح الرأس، امسحوا برؤوسکم کی وجہ سے سر کا مسح بھی جو ہے نا بیٹا وہ کیا ہے، فرض ہے۔
اب چونکہ یہاں پہ فرمایا کہ غسل الاعضاء الثلاثتی، اس عبارت کو غسل کے ساتھ پڑھیں، غسل بفتح الغین کہا جاتا ہے دھونا، پانی بہانا، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور دوسرا بضم الغین ہوتا ہے غسل، غسل جو ہے نا یہ دھونے کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، نہانا جسے ہم کہتے ہیں، غسل وہ ایک الگ ہے، اس کا معنی الگ ہے، غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ اب غسل کے ساتھ مسح، ان دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا تو صاحب ہدایہ نے آگے دونوں کی وضاحت فرما دی کہ غسل اور مسح کسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ والغسل هو الاسالۃ، غسل کہا جاتا ہے اسالہ، اسالہ کا مطلب ہوتا ہے بہانا، اسالہ کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بہانا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو خون انسان کے جسم سے نکل کر بہتا ہے اس کو دم سائل کہا جاتا ہے، دم سائل۔ وہ شعر بھی میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا، تسیل علی حد السیوف نفوسنا، شاعر کہتا ہے تسیل علی حد السیوف نفوسنا، کہ ہمارے خون جو ہیں وہ تلوار کی دھار پر بہتے ہیں، ہم ایسے جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ بہادر قوم ہیں۔ اب یہاں دیکھیں تسیلو، سال یسیل السیلان کا معنی ہوتا ہے بہنا، تو فرمایا کہ غسل کہا جاتا ہے اسالۃ الماء کو، پانی کے بہانے کے لیے غسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صرف اعضاء کا تر ہونا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء کو اس انداز میں دھویا جائے کہ پانی اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ بہے، اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ والمسح هو الاصابۃ، اور مسح کہا جاتا ہے پہنچانا۔ اب اس میں بہانا ضروری نہیں ہے، صرف پانی پہنچ جائے اور تر ہو جائے تو یہ کیا ہے بیٹا؟ کافی ہے۔ آگے فرمایا وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، اب حد بیان فرما رہے ہیں کہ چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے۔ فرمایا کہ چہرے کی جو حد ہے من قصاص الشعر، یہ بالوں کی جڑ سے ہے، بالوں کی جڑ سے مراد پیشانی کے اوپر والے حصے میں جہاں سے سر کی ابتدا ہوتی ہے وہاں بال ہوتے ہیں، ان کو قصاص شعر کہا جاتا ہے۔ الی اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک، دیکھیں اوپر سے نیچے اس کی حد کیا ہے؟ جہاں پہ سر کے بال شروع ہوتے ہیں، بالوں کی جڑ، وہاں سے لے کر کہاں تک ہے بیٹا؟ یہ ٹھوڑی کے نیچے گلے کے اوپر والے حصے میں ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، وہاں تک اوپر سے نیچے کیا ہے؟ اس کی حد ہے۔ اچھا، وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کی لو تک ہیں، یعنی ایسے چوڑائی میں دائیں سے بائیں، یہ کہاں تک ہے بیٹا؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اتنا حد کیوں مقرر کیا ہے؟ آگے اس کی دلیل بیان فرمائے، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ، اس لیے کہ مواجہہ کہا جاتا ہے آمنے سامنے جو چیز نظر آتی ہے۔ وجہ کو بھی وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو سامنے آنے والا انسان ہوتا ہے اس کا چہرہ بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہے، مواجہت اس میں ہوتی ہے، روبرو آمنے سامنے ہوتا ہے۔ تو لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ، اس لیے کہ مواجہت تقع بهذه الجملة، اس سب کو کیا ہے بیٹا؟ شامل ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے وجوہ کو دھو لو۔ وجوہ کا دھونا یہ نماز کے اندر کیا ہے بیٹا؟ وضو کے اندر فرض ہے۔ اب وجہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے انسان جو آتا ہے اس کے چہرے کا جو حصہ دیکھتے ہی آپ کو نظر آئے اس کو وجہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْهَا، اور یہ اسی سے کیا ہے بیٹا؟ مشتق ہے۔ اچھا جی، وجہ مواجہت سے مشتق ہے، اور مواجہہ کہا جاتا ہے سامنے، روبرو۔ اب دیکھیں ذرا، وجہ کا وہ حصہ جو دیکھتے ہی انسان کو نظر آتا ہے وہ یہ پورا حصہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ وجہ کے اندر داخل ہے۔ اور اس میں اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال بھی رکھا جائے
تو طہارت کے جو فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، ان میں سے جو پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، اور اس پر چہرے کے دھونے پر کے فرض ہونے پر دلیل کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ والی آیت ہے، اور اس کی حد کیا ہے؟ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن والى شحمتي الاذنين، یہ اس کی حد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔